بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آپ سب کے لیے آسانیاں ہوں، آپ کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے، آپ کی پریشانیاں تمام ہی دور ہو جائیں، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کے تمام مقصد کو پورا کر دے، آپ کی تمام دعاؤں پہ اللہ پاک کن فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ماموں کی طبیعت کافی خراب ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، انکانشیس ہے۔ آپ لوگ پلیز دعا کریں کہ ان کو جلد سے جلد ہوش آ جائے، کیونکہ ان کو ہوش آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پاک ان کے حال پر رحم فرمائے، ان کے لیے آسانیاں کرے، اللہ پاک ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، اللہ پاک تمام ہی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور سب کی تکلیفوں کو دور کر دے اللہ پاک۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آج استغفار کا چوتھا دن ہے، 7000 استغفار کا، جو میں نے آپ لوگوں کو چیلنج دیا تھا۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا پلیز کہ آپ لوگوں کا چیلنج کیسا جا رہا ہے۔ بہت کم کامنٹ آئیں، کل بھی میں نے ویڈیو لیٹ اپلوڈ کی تھی، یقین کریں کہ تھوڑی مجھے پریشانی ہو رہی، بلکہ بہت زیادہ پریشانی ہو رہی، لیکن میں نے جب چیلنج شروع کیا تو میں نے سوچا کہ نہیں، ابھی بھی میرے موبائل میں اتنا زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشنیں بھی ہیں، لیکن ویڈیو تو بہرحال مجھے بنانی ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، کنسسٹنٹ رہنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو آج کا میرا ٹاپک بھی یہی ہے۔ دیکھیں، استغفار، سورہ بقرہ، کوئی بھی آپ ذکر کر رہے ہیں یا پھر کوئی وظیفہ بھی آپ کرتے ہیں نا، اس کے لیے آپ کو مستقل مزاج ہونا ضروری ہے، مستقل آپ کو کام کرنا ضروری ہے، مستقل آپ کو پڑھنا ضروری ہے، تب جا کے آپ کا جو ہے نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ تو ایک سسٹر نے مجھ سے پوچھا بھی یہی سوال، اور بہت سارے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم شروع تو کر دیتے ہیں لیکن ہم کنٹینیو نہیں رکھ پاتے۔ اور ایک سسٹر نے تو یہ کہا کہ میں کوئی بھی کام کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں ڈائٹ بھی کر رہی ہوتی تو تھوڑے دن تک میں کرتی ہوں، میں اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پاتی، میں مستقل مزاجی میرے اندر نہیں آ پاتی، میں کیا کروں؟ تو میں نے سوچا کہ آج اسی پر بات کرتے ہیں کہ مستقل مزاج کیسے رہا جائے، کیونکہ الحمدللہ جب میں نے سورہ بقرہ استغفار کرنا شروع کیا تو میں نے مستقل مزاجی کے ساتھ کیا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بہت اچھا رزلٹ بھی ملا ہے۔ دیکھیں، آپ زندگی میں آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ پانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، چاہے آپ جتنی بھی محنت کر لیں، کتنا بھی دماغ آپ اپنا لگا لیں، کتنے بھی آپ اسمارٹ ہوں، جب تک آپ مستقل مزاج نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی کسی بھی چیز میں آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات، جب آپ اذکار کر رہے ہیں تو آپ کا مستقل مزاج ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں آپ کی رکاوٹیں بھی بہت آئیں گی، کیونکہ اس میں تو شیطان بھی ہمارا دشمن ہوتا ہے نا، وہ ہمیں روکنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ چاہے آپ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو وہ ایک دنیاوی کام ہے، تو شیطان آپ کو اتنا زیادہ روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن جب آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے تو آپ کے دماغ میں بہت زیادہ وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے کہ چھوڑ دیتی ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی، مایوس ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ دیکھیں بہت اچھا رزلٹ آتا ہے۔ کوئی بھی آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، کوئی بھی ذکر آپ مستقل کرتے ہیں، درود بھی آپ مستقل پڑھتے ہیں نا، 1 سال یا 2 سال آپ دیکھیں کہ آپ کہاں سے کہاں چل جائیں گے، کتنا آپ کی لائف میں اس چیز کا اثر ہوگا۔ تو لیکن مستقل مزاج بنے کس طرح، کیا کریں، یہ مشکل لگتا ہے نا سب کو، لیکن سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ساتھ سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں جو چیز شروع کر رہی ہوں اس کو میں مستقل مزاجی کے ساتھ کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی۔ دیکھیں، اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گی، فجر میں اٹھ جاؤں گی، تہجد پڑھ لوں گی، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، خود سے وعدہ کر کے سوتے ہیں اور وہ آپ کا وعدہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ کو جاب پہ جانا ہے تو آپ نے ٹائم پر اٹھنا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ آپ دوسروں کے لیے تو بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنے لیے اتنا کچھ نہیں کر پاتے، تو اپنے آپ کو پریورٹائز کرنا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز میں شروع کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں کس مقصد کے لیے شروع کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، مقصد ہونا چاہیے، اور پھر موٹیویشن بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کیا ہے، میں نے آپ کو 7000 استغفار کا چیلنج تو دیا ہے، کچھ لوگوں کو یہ مشکل بھی لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ شروع سے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کر پائیں گے، بہت سارے لوگ نہیں کر پائیں گے، تو اگر آپ مستقل مزاج بالکل بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دم سے بھی کوئی چیز آپ نے شروع نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آسان جو ہے تعداد ہونی چاہیے،
کوئی بھی کام ہے آپ آسانی سے شروع کریں اس کو، تاکہ آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ جیسے سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے میں کہتی ہوں تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ جتنا بھی پڑھا جاتا ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے شروع کرنی ہے۔ پھر جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو پڑھنے لگیں گے، عادت بن جائے گی، آپ اس کو زیادہ بڑھا دیں۔ اسی طریقے سے آپ استغفار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے 7000 استغفار شروع کیا ہے، لیکن آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ آپ روز روز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کم تعداد میں اگر آپ سے پڑھا جاتا ہے آسانی سے، تو آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے 7 ڈیز کا چیلنج کروایا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ 7 ڈیز تو آرام سے کر سکتے ہیں، کر پائیں گے۔ جب یہ آپ کر لیں گے تو آگے بھی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیں کہ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ مستقل مزاج نہیں ہو پاتے ہوں گے، کوئی بھی کام آپ مستقل مزاجی سے کر ہی نہیں پاتے، تو آپ استغفار کر رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نماز میں بھی اکثر یہی بات کہتی ہوں کہ آپ جو لوگ شروع کرتے ہیں ان کے لیے کہہ رہی ہوں، ویسے تو بہت زیادہ ضروری ہے نماز پڑھیں، چاہے آپ فرض پڑھیں خالی، لیکن آپ اس کو لازمی پڑھیں۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک ٹائم کی آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، پھر آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ جب ایک چھوٹ گئی تو دوسری بھی چھوڑ دیتی ہوں، اور شیطان بھی انسان کو بہکا رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم نماز جو ہے چھوٹتی جاتی ہے، 1 دن کی، 2 دن کی، تو پھر کیا کرتے ہیں، لمبی نمازیں ہماری چھوٹنے لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی، آپ نے فوراً فجر میں نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد سے ہی شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کو لمبا کریں گے تو پھر آپ اس چیز کو کنٹینیو نہیں رکھ پائیں گے۔ اگر چھوٹ بھی جاتی ہے، اگر استغفار ایک دن آپ سے نہیں ہو پایا، آپ تھک گئے تھے، بیمار تھے، تو آپ پھر اس کو مستقل نہیں چھوڑیں، آپ دوسرے دن سے جلدی سے اس کو شروع کر دیں، دوسرے دن سے وہیں سے شروع کر دیا کریں۔ اس طریقے سے جو ہے نا آپ بالکل کنسسٹنٹ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ گول آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ تھکنے لگے، انسان تھک جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے پہلے تو ہم بہت جوش سے شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو یاد دلایا کریں، جب آپ ڈی موٹیویٹ ہونے لگیں خود کو موٹیویٹ کیا کریں کہ بھائی میں نے شروع کیوں کیا تھا، اس سے مجھے کیا ہوگا، کیا فرق پڑے گا، کیا فرق پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب آپ استغفار شروع کر رہے ہیں، میں نے آپ کو اتنے زیادہ فائدے بتائے، اور آپ کو بتایا کہ میری دعا اس سے قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے، میری زندگی میں چینج آئے گا، اتنی زیادہ موٹیویشن تھی، لیکن آہستہ آہستہ کر کے وہ موٹیویشن آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ نے دوبارہ سے نئے سرے سے خود کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور آپ نے سوچنا نہیں، میں نے تو شروع کیا تھا اور مجھے ٹائم ویسٹ، اب میں بتا رہی ہوں آپ کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ جتنا آپ روکیں گے نا اپنے آپ کو، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ کنٹینیوٹی جو ہے وہ ضروری ہے، جتنا آپ مستقل مزاج ہوں گے اتنا ہی فرق پڑے گا۔ اگر چھوڑ کے آپ پڑھیں گے نا، فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ عبادت پسند ہے جو مستقل اس کا بندہ کرتا ہے۔ چاہے آپ کم تعداد میں کریں، لیکن آپ اللہ کی عبادت روز کریں، تو چھوٹی سی بھی نیکی ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑی بن جاتی ہے۔ میں نے آپ کو 1000 بار یہ بات بولی ہے، میں بہت زیادہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ کرتی رہتی ہوں، کیونکہ میرے مائنڈ میں بھی رہتی ہیں وہ ساری چیزیں، کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کس کو کھانا دیتے ہیں، یا آپ بلی کو کھانا دیتے ہیں، آپ چڑیوں کو پانی ڈالتے ہیں، اور ایک دن آپ نے کر لیا، دوسرے دن آپ نے چھوڑ دیا، وہ نیکی آپ کی ایک دن کی تھی، ختم ہو گئی۔ لیکن آپ مستقل سالوں ہو گئے آپ کو ایک ہی چیز کرتے کرتے، تو وہ جو آپ کی نیکی ہے وہ اللہ کے گھر میں اتنی بڑی ہو جائے گی اللہ کے پاس، اور اس کا پتہ نہیں کتنا اجر مل جائے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بہت بڑا چڑھا کر اجر دینے والا ہے، ہر چیز پہ ہمیں اجر ملتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی ہماری نیکی پسند آ جائے تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ، اتنا زیادہ اجر دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا مستقل نیکی جو ہے وہ پسند ہے، تو آپ نے مستقل کرنی ہے، استغفار کرنے ہیں، آپ مستقل لائف میں اس کو رکھنا ہے۔ چاہے آپ 7000 مرتبہ نہیں کر پا رہے، آپ 4000 بار پڑھ لیں، 5000، 100، کچھ جتنا بھی کریں، لیکن اس کو لازمی رکھیں۔ سورہ بقرہ آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ پوری نہیں پڑھ پا رہے، آدھی پڑھ لیں، کبھی آپ سے تھوڑا سے پڑھ جائے، 2 پیجز پڑھ جائے، آپ اس کو پڑھ لیں، لیکن آپ اس کو مستقل اپنی لائف میں رکھیں، درود شریف کو اپنی لائف میں رکھیں، تو پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا، بالکل آپ بدلہ نہیں کرا کریں، بالکل ٹرن نہیں لیا کریں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دم سے اتنی عبادت کرتے ہیں اور ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ جوش ہوتا ہے اور ان سے ہو نہیں پاتی، اس کو لے کر نہیں چل پاتے، تو اس لیے اپنے اوپر جو ہے نا بوجھ نہیں ڈالیں، عبادت کو آسان سمجھ کر کریں، جتنا بوجھ ڈالیں گے اتنا آپ کو بوجھ لگے گی، اور پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو پھر اس کو آپ نے کیا کہتے ہیں،
عبادت کو بوجھ نہیں بنانا، آسانی سے کرنی ہے اور مزے سے اور سوچ کے۔ اور آپ کو جب بھی موٹیویشن کی ضرورت ہو آپ میری ویڈیو دیکھ لیں یا کسی اور کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے تو ایسے ہی موٹیویشن مل جاتی ہے، میرے پاس تو ایسی ویڈیوز آتی رہتی ہیں جب بھی میں ڈی موٹیویٹ ہوتی ہوں میں فوراً۔ اور اب تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا، اور کہ میں بیچ میں چھوڑتی تھی نا، بعد میں جب شروع کرتی تھی میں سوچتی تھی میں نے کیوں چھوڑی، میں نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا، اب تک کتنا چینج ہو چکا ہوتا، کتنی چیزیں ہو چکی ہوتی، اس طریقے سے میں سوچتی ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کریں اور دوبارہ سے جو ہے آپ شروع کیا کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کا دھیان بھی نہیں ہوگا، آپ کا دل نہیں ہو رہا ہوگا نا، لیکن پھر بھی آپ نے کرنی ہے۔ کبھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ کو بہت زیادہ مزہ آیا، آپ بہت زیادہ فوکس کر کے پڑھ رہے ہوں، کبھی انسان تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں نا، موڈ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن پھر بھی آپ نے یہ سوچیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں موجود، میرا فوکس نہیں ہو پا رہا پھر بھی میں پڑھوں گا، کیونکہ کنٹینیوٹی ضروری ہے۔ اللہ پاک نا بندے کی محنت دیکھتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نوٹس کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک جو ہے نا آپ کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ ہم نظر میں آ ہی جائیں گے نا اللہ تعالیٰ کی کبھی نہ کبھی، تو کہ ساری چیزیں ہم کیے جا رہے میرا بندہ ہے کوشش کر رہا ہے مجھ سے قریب ہونے کی، تو کیوں نہ میں اس کو نوازوں، مجھ سے اتنی دعائیں کیے جا رہا ہے، تو اللہ پاک ضرور پھر نوازیں گے۔ تو اسی لیے ہمت نہیں ہارنی ہے اور اس کو کرتے رہنا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزوں گی انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔